السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 46 ہے جس کا ٹاپک چل رہا ہے جنت پارٹ 4۔ آج آخری حصہ ہے انشاءاللہ جس کے اندر جنت کا بیان مکمل ہوگا، جنت پارٹ 4۔ اب اس کے اندر جو ٹاپکس آج آپ کے سامنے آئیں گے اس میں آپ ہیڈنگ بناتے جائیں، جنت کا راستہ مشکل ہے۔ ہیڈنگ لکھیں، جنت کا راستہ مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب جنت اور جہنم کو بنایا اور ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا کے اندر ہمیں امتحانات دینا ہے، امتحان دینا ہے۔ امتحانات کے اندر کامیابی کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بعد یقیناً بندہ مومن کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت آسانی کا نام ہے۔ جنت کے لیے انسان کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، دنیا کے اندر عمل کرنا پڑتا ہے، حلال پر آنا پڑتا ہے اور حرام سے خود کو بچانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، ورنہ جنت کا راستہ آسان ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6487۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنہ بالمکارہ، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو، جہنم کو ہر پسند آنے والی چیزوں سے بھر رکھا ہے اور جنت کو ہر بری نظر آنے والی چیزوں سے بھر رکھا ہے۔ حدیث صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے بھر رکھا ہے، یعنی دنیا میں جو چیزیں اچھی نظر آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھر رکھا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں بری نظر آتی ہے اس سے جنت کو بھر رکھا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس کے اعتبار سے دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو اچھی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے، ہر گناہ اچھا نظر آتا ہے، سود خوری اچھی نظر آتی ہے، حرام کمانا کھانا اچھا نظر آتا ہے، تو دنیا کے اندر جو ہمیں اچھا نظر آئے وہ جہنمیوں کے عمل ہے، اور دنیا کے اندر جو ہمیں عمل برے نظر آتے ہیں، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، حلال پہ باقی رہنا، حرام سے رکنا، تکلیفوں کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتیوں کا عمل بتایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ جنت تب ملتی ہے جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں جنتیوں کے اعمال جتنے میں نے آپ کو بتائے اور بھی عمل جو آپ لوگ سنتے ہیں تو نظر یہی آتا ہے کہ ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کیسے ان پر عمل کیا جائے، کیسے ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ پر جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیوں کی طرف آتا ہے تو وہ جنت کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب برائیوں سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، جن کا بالغ ہونے کے پہلے انتقال ہو گیا ان کا حکم کیا ہوگا؟ بالغ ہونے کے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ان کا حکم کیا ہوگا؟ اب اگر بچہ مومن کا ہے اور بالغ ہونے کے پہلے انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے، کنفرم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مومن مسلمان کا بچہ ہے اور بالغ ہونے کے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1248، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من مسلم یتوفی له ثلاث لم یبلغ الحنس الا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کے 3 بچے انتقال کر جائیں بلوغت کے پہلے تو وہ اسے جنت میں داخل کریں گے، یعنی بچے تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ اگر مومن مسلمان کا بچہ ہے اور بلوغت کے پہلے انتقال کر جائے تو بچہ بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا اور انہیں بھی جنت دی جائے گی، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن اگر بچہ کافر کا ہو، کفر کی حالت میں رہنے والوں کا ہو، یہودیوں کا، مجوسیوں کا، کسی کا بھی بچہ ہو، اگر بلوغت کے پہلے انتقال کر جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو راجح قول کے مطابق
اگر کوئی بھی بچہ بالغ ہونے کے پہلے انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہے. میں نے 2 چیزیں بتائی اس پوائنٹ میں آپ کو کہ جن بچوں کا انتقال بلوغت کے پہلے ہو جائے ان کا حکم کیا ہوگا. تو پہلی چیز بتائی، اگر مومن کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ ہے، بلوغت کے پہلے انتقال کر گیا، جنتی ہے یقینی. لیکن اگر کافر کا بچہ ہے، بالغ ہونے کے پہلے انتقال کر گیا تو وہ بھی جنتی ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1385. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بدلتے ہیں، ورنہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے توحید پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ ایک عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ایک اللہ کی عبادت پر پیدا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بچہ کسی کا بھی ہو، اگر بالغ ہونے کے پہلے انتقال کر جائے تو وہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1385 کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ توحید پر ہوتا ہے. اب ماں باپ جس کے یہودی ہوتے ہیں یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصارہ ہوتے ہیں نصارہ بنا ڈالتے ہیں، پر اصلاً توحید پیدائش کے اعتبار سے وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جنتیوں کے سردار کون ہوں گے. جنتیوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو اگر ہم قرآن اور احادیث کو دیکھیں، خاص طور پر احادیث کو دیکھیں، تو جنتیوں کے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ سردار بتائے گئے ہیں. اس میں آپ پوائنٹس بنا کر لکھ لیجئے. نمبر 1، بڑوں کے سردار. بڑوں کے سردار کون ہوں گے؟ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 824. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین. شروع سے لے کے آخر تک جتنے بڑوں کا انتقال ہوا ہے اور جو بھی جنت کے اندر جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر کو بنایا جائے گا. شروع سے لے کے آخر تک جتنے بڑے جنت کے اندر جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر کو بنایا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پتا چلا کہ بڑے اگر کوئی ہیں، بڑی عمر والے ہیں، کیونکہ انتقال تو ہر انسان کا الگ الگ عمر میں ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے، ورنہ جنت میں تو سب جوان بنا دیے جائیں گے، پر جو بڑے ہوں گے ان بڑوں کے سردار شروع سے لے کے آخر تک جتنے بڑے جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو بنایا جائے گا. نوجوانوں کے سردار نمبر 2، نوجوانوں کے سردار تو سنن ترمذی حدیث نمبر 3768. نوجوانوں کا سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو بنایا جائے گا. نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما رہیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، آج کل چونکہ ہمارے یہاں فتنے بہت زیادہ چل رہے ہیں اہل بیت کے نام پر، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ امام حسن اور امام حسین، کیونکہ امام جو ہے نا وہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ 12 امام مانتے ہیں. اس اعتبار سے حضرت علی کو بھی امام علی کہتے ہیں، امام حسین، امام حسن، امام جعفر صادق. یہ جو امام کا ورڈ ہے یہ ان کا عقیدہ ہے، تو اس لیے ہمیں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو بھٹکے ہوئے فرقوں کا عقیدہ ہو وہ والے الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین ہوں گے. عورتوں کی سردار 4 نام حدیث کے اندر آتے ہیں. عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ. مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور آسیہ فرعون کی بیوی. عورتوں کی سردار 4 عورتوں کا ذکر آتا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1508. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1508.
اور بعض احادیث کے اندر الگ سے حضرت فاطمہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اگر جنتی عورتوں کا سردار کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی الگ سے حضرت فاطمہ کا بھی ذکر موجود ہے، اور بعض احادیث کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ کا ذکر لکھنا چاہیں تو اسی کے اندر ایک اور حوالہ لکھ لیں، صحیح الجامع حدیث نمبر 79، صحیح الجامع حدیث نمبر 79۔ پر چونکہ ان چاروں کا ذکر موجود ہے، ایک حدیث میں صرف حضرت فاطمہ کا اور باقی کی حدیث میں چاروں کا، تو اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کی سردار 4 کو بنایا جائے گا۔ نمبر 4، شہیدوں کے سردار، شہادت کے ذریعے جن کا انتقال ہو اسلام کی راہ میں، ان کے سردار کون ہوں گے؟ شہیدوں کے، تو شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے گا، اللہ کے نبی وسلم کے چاچا حضرت حمزہ۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3569 کہ اللہ رب العالمین جنتیوں میں شہیدوں کا سردار اگر کسی کو بنائیں گے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جائے گا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اسپیشلی نام کے ساتھ، ورنہ تو جیسے صحابہ کو کہا گیا ہے جنتی، سارے صحابہ کو، بدر والوں کو کہا گیا جنتی، غزوہ بیت الرضوان کرنے والوں کو کہا گیا جنتی، پر میں یہاں بات کر رہا ہوں پورے صحابہ ویسے تو جنت کی بشارت والے ہیں، پر اسپیشلی نام لے کر جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ان کے نام لے کر جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، تو اس میں آپ نمبر 1 تو لکھ لیجئے عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی جو مشہور ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے۔ عشرہ مبشرہ 10 بشارت دیے گئے، عشرہ مطلب 10، مبشرہ مطلب بشارت دیے گئے، تو پھر نمبر 1 پہ آتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان کے نام لکھ لیجئے کیونکہ یہ نام تو ہمیں یاد ہونا ہی چاہیے۔ ابو بکر، آپ نام پورا لکھ لیجئے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 1 حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ پھر حضرت زبیر، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، پھر سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، پھر سعد بن ابی وقاص، پھر سعید بن زید، سعید بن زید، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے نہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں کہا کہ تم جنتی ہو، اللہ اکبر، سعید بن زید، اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ، تو یہ 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ایک ساتھ دی گئی تھی، یہ 10 صحابہ ہیں۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 50، الجامع الصغیر حدیث نمبر 50، جس میں ایک ساتھ ان 10 کا ذکر ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد، سعید اور ابو عبیدہ، ایک ساتھ ان 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ نمبر 2 جعفر بن ابی طالب، کیونکہ میں نے یہ 10 کو الگ الگ نہیں گنا، ایک گنا عشرہ مبشرہ۔ نمبر 2 حضرت جعفر بن ابی طالب، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1226، حضرت جعفر بن ابی طالب السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1226، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رأیت جعفرا ملکا یطیر فی الجنۃ بجناحین، کہ میں نے جعفر کو ایک فرشتے کی طرح جنت میں دیکھا کہ وہ اپنے پروں سے جنت کے اندر اڑ رہا تھا، اللہ اکبر۔ یہ شہادتوں کی بشارتیں ہیں، اسلام کی راہ میں قربانیوں کی بشارتیں ہیں، یہ صحابہ کرام کی بشارتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی، کہ آپ نے کہا میں نے جعفر کو جنت کے اندر ایک فرشتے کی طرح دیکھا کہ وہ 2 پروں سے جنت کے اندر اڑ رہا ہے، اللہ اکبر، جنت کی بشارت۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد 3 نمبر پر عبداللہ بن سلام، نمبر 3 عبداللہ بن سلام،
نمبر 3 پر لکھیے عبداللہ بن سلام. نمبر 4 زید بن حارثہ، زید بن حارثہ. اس کے بعد زید بن عمر. نمبر 5 زید بن عمر. نمبر 6 حارثہ بن نعمان. زید بن عمر کے بعد حارثہ بن نعمان. نمبر 7 بلال، حضرت بلال حبشی جن کو کہا جاتا ہے، حارثہ بن نعمان. نمبر 7 پر بلال بن رباح جن کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے، جو چاہیں آپ لکھ لیں نام. نمبر 8 ابو دحداح، ابو اور دہدہ، دال ہا دال الف اور ہا، دحداح، ابو دحداح. نمبر 9 ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل. یہ کچھ مشہور نام ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. الگ الگ جگہوں پر ان کے واقعات موجود ہیں، الگ الگ جگہوں پر ان کی ڈیٹیل موجود ہیں. آپ چاہیں تو نام لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، احادیث آپ کو انشاءاللہ واقعات کے ساتھ مل جائے گی. اگلا پوائنٹ، جنت عمل سے نہیں اللہ کے رحم سے ملے گی. جنت عمل سے نہیں اللہ کے رحم سے ملے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ جنت تو میرے عمل سے مل جائے گی، نماز پڑھ لو مل جائے گی، روزہ رکھ لو مل جائے گی، میں نے خوب عمل کر لیا، خوب صدقہ و خیرات کر لیے مل جائے گی. جنت عمل کی بنیاد پر کسی کو بھی نہیں ملے گی، جنت رحم کی بنیاد پر ملے گی. عمل تو آپ کا ایک سپورٹ رہے گا، پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کا رحم ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، ورنہ عمل کون اتنا لے جا پائے گا. اور دلیل لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2816. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کہ تم میں سے کسی انسان کو اس کا عمل جنت نہیں دلا پائے گا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کر کے اپنے رحمت سے جنت دے گا. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ کسی انسان کا عمل اسے جنت نہیں دلا پائے گا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، مجھے بھی میرا رب رحم اور فضل کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2816. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں سے پردہ فرما دے. کیوں؟ کیونکہ جب تک اللہ رحم نہ کرے جنت ملنے والی نہیں ہے. نیکسٹ ہیڈنگ، جنت دنیا سے بہتر ہے. جنت دنیا سے بہتر ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو کئی لوگوں نے دنیا ہی کو جنت بنا ڈالا. جنت مانتے ہیں نا وہ، اتنی محنت، اتنی جستجو، اتنی تلاش، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، ہر قسم کے حرام کرنا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ٹھکانہ ہے، بات ختم. پر مومن کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا، جنت جو ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ آپ خود قرآن سے لکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یقیناً ہم نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے گھوڑوں کو، جانوروں کو، پیسے کو، دنیا کی زیب اور زینت کو. پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو، یہ تو دنیا کا سامان ہے، پر جو اللہ کے پاس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ جنت ہے. وہ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ سب دنیا کا سامان، ساز و سامان، یہ سب زینت ہے، ختم ہو جائے گا یہ سب. پر جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ اس جنت کی جستجو کرنا چاہیے، اس جنت کی تلاش کرنا چاہیے. ترجمہ آپ قرآن سے لکھ سکتے ہیں. اب جنت دنیا سے بہتر ہے. کچھ چیزیں اس میں لکھ لیجئے. وہ جگہ گندگی سے پاک ہے، وہ جگہ گندگی سے پاک ہے. اس میں جو داخل کیے جائیں گے ان کے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ نکال لیا جائے گا. وہ جگہ گندگی سے پاک ہے، اس میں جو داخل کیے جائیں گے ان کے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ نکال دیا جائے گا. وہاں کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ ہوگی.
وہاں کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ ہوگی، وہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ نمبر 3، وہاں کوئی پریشانی اور بیماری نہ ہوگی، وہاں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سونے چاندی کے برتن ہیں، سونے چاندی کے برتن ہیں، اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا ہے۔ نمبر 5 لکھ لیجئے، سونے چاندی کے برتن ہیں، اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا اور فروٹ ہیں، اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا اور فروٹ ہیں، ریشم کا لباس ہے، ریشم کا لباس ہے، مطلب وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہر اعتبار سے وہ دنیا سے افضل ہے، ہر اعتبار سے وہ دنیا سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے وہ دنیا سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس جنت کو بڑا بہتر، بڑا اچھا بنایا ہے۔ جنت کی آخری نعمت کا ذکر کر دوں، حور، حور جو جنت کے اندر جنتی مردوں کو عطا کی جائے گی، جسے حور عین کہا جاتا ہے یا حور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہیڈنگ بنا لیجئے، یہ ہیڈنگ رہے گی، اس کو نمبر سے ہٹا لیجئے گا، حور لکھ لیجئے گا الگ سے۔ اب سے پہلے حور کی تعریف کہ حور کہتے کسے ہیں؟ حور ایسی عورتیں جن کا حسن و جمال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی عورتیں جن کا حسن و جمال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنت کے اندر ہر جنتی کو 2 حوریں دی جائیں گی اور کچھ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ایسی عورتیں جن کا حسن و جمال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جنت میں ہر جنتی کو 2 حوریں دی جائیں گی اور کچھ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ دی جائیں گی۔ تو حور ہوئی جنت کی عورت جو اللہ رب العالمین مردوں کو عطا کرے گا، جنہوں نے نیک عمل کیے، نیکیاں کی، اللہ کو راضی کیا، انہیں حور دی جائیں گی۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن میں بے شمار جگہوں پر حوروں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ لکھیں اسی حور والے پوائنٹ میں، حوروں کی صفات، حوروں کی صفات، اور اس میں آپ شروعات میں لکھ لیجئے سورہ واقعہ، سورہ رحمان اور سورہ بقرہ، کیونکہ الگ الگ جگہوں پر آیتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ خود تلاوت کریں گے سورہ واقعہ اور رحمان میں تو ڈھیروں جگہ ان کا ذکر موجود ہے۔ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ، اور ویسے تو کئی صورتوں میں تذکرہ موجود ہے۔ ان کی کچھ صفات جو قرآن نے بتائی ہیں: سرمئی آنکھیں، سرمئی آنکھیں، سرما لگی ہوئی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت اتنی جیسے چھپے ہوئے موتی، خوبصورتی اتنی جیسے چھپے ہوئے موتی، ہر عیب ہر گندگی سے پاک، ہر عیب ہر گندگی سے پاک، درمیانی عمر کی عورتیں، یعنی نہ بہت زیادہ بزرگ نہ ایک دم چھوٹی، درمیانی عمر کی عورتیں، ایسی عورتیں جو حسد جلن سے پاک ہوں گی، جو دنیا کے اندر عورتوں کی سب سے بڑی تکلیف بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس تکلیف کو ختم کر دے گا۔ اور یہ صفت صرف حوروں کی نہیں بلکہ عام عورتوں کو بھی دی جائے گی اور عام مردوں کو بھی دی جائے گی۔ تو وہ عورتیں جو حسد اور جلن سے پاک، جن کا ظاہر بھی خوبصورت اور باطن بھی خوبصورت، جھکی ہوئی نظروں والی، جھکی ہوئی نظروں والی، ان کے بدن سے ایسی خوشبو کہ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سے ان میں سے کوئی عورت دنیا کے اندر صرف جھانک بھی لے
تو دنیا سے لے کر آسمان کے جو بیچ کا ایریا ہے وہ خوشبو سے مہک جائے. اتنی خوشبو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کے اندر ڈالی ہے. کم وزن والی، یعنی ایسا نہیں بہت زیادہ ہیلتھ والی، کم وزن والی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حوروں کی بے انتہا صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے صرف کچھ میں نے آپ کو بتائیں. سرمئی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں، حسن و جمال ایسا جیسے چھپے ہوئے موتی، درمیانی عمر، حسد جلن سے پاک، ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت، جھکی ہوئی نظریں، انتہائی بہترین جسم سے نکلنے والی خوشبو، کم وزن. اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جنت کے اندر جنتیوں کو عطا کیا ہے کہ جنت کے اندر یہ حوریں اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا کرے گا. ان کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ملتی ہیں، پر چونکہ ہم ہر پوائنٹ کے اندر صرف کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں تاکہ باتیں صرف کلیئر ہوتی چلے جائیں، اس لیے اتنا ہی ذکر میں نے ان کی صفات کے بارے میں کیا. اگلا پوائنٹ لکھیے گا کہ اگر کوئی میاں بیوی دونوں جنت میں داخل کیے گئے تو بیوی کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال عورتوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو اس عورت کا عالم کیا ہوگا جو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی. وہ عورتیں جو شوہر کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی، سب سے پہلی چیز یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. دلیل ہے سورہ یاسین آیت نمبر 56، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں جنت میں سائے کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر کسی کی بیوی بھی جنت میں ہے تو وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ شوہر کے ساتھ رہے گی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر میاں بیوی دونوں جنت میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ حور ملے گی تو بیویاں ہٹا دی جائیں گی، بیوی شوہر دونوں یہ ساتھ میں رہیں گے. اور بعض آثار کے اندر یہ بھی روایتیں آتی ہیں کہ دنیا کی جو اس کی بیوی ہے اسے حوروں کا سردار بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو بھی انتہائی زیادہ خوبصورت، انتہائی زیادہ اعلیٰ اور اولا، ہر گندگی ہر برائی سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ حوروں کی سردار بنا دے گا. بعض آثار کے اندر یہ بھی تذکرہ ملتا ہے. تو اگر بیوی بھی ساتھ گئی ہے تو اس کے لیے معاملہ. نیکسٹ، اگر کسی کی 2 مرتبہ شادی ہوئی ہو کسی عورت کی، یعنی پہلا شوہر سے طلاق ہو گیا، انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اگر دوسری شادی ہوئی تو کیا ہوگا اس کا؟ اگر کسی عورت کی 2 شادیاں ہوئی ہوں تو اس کا کیا ہوگا؟ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1281، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ، جو عورت جنت کے اندر جائے گی وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. بڑا کلیئر بتا دیا. یعنی پہلا شوہر انتقال ہو گیا، طلاق ہو گیا، چاہے جو ہو گیا، جس کے ساتھ وہ مرتے دم تک رہی، یعنی جو اس کا آخری شوہر رہا، اسی کے ساتھ اسے جنت دی جائے گی، اسی کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی. تو عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. اور اسی لیے امہات المومنین کے لیے نکاح حرام کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد ازواج مطہرات کے لیے حرام تھا کہ وہ نکاح کریں. وہ اسی وجہ سے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، تو جنت میں بھی وہ آپ کی بیوی بنائی جائے. اس لیے ان کے آخری شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. اگر کوئی عورت ایسی ہو جو کنواری ہو یا اس کا شوہر جہنمی ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اگر کوئی عورت کنواری ہو یا اس کا شوہر جہنم میں ہو اس کا کیا ہوگا؟ تو گرچہ اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ملتی، پر اتنے اشارے ملتے ہیں، وما فی الجنت عازب، جنت میں کوئی کنوارا نہیں رہے گا، یعنی کوئی سنگل نہیں رہے گا، سب کو جوڑے دیے جائیں گے. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو دنیا میں کنواری انتقال کر گئی یا اس کے شوہر کا انتقال یا شوہر اس کا جہنم میں چلا گیا تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا. ایسی عورت جو کنواری انتقال کر جائے یا اس کے شوہر جہنم میں چلا جائے گا تو ایسی عورت کو بھی اللہ رب العالمین
جنت کے اندر اکیلا نہیں رکھے گا، اس کے لیے شوہر کا انتظام کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر وہ رہے گا جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو مانگو گے دیا جائے گا، آن ڈیمانڈ ہر چیز دی جائے گی۔ تو اگر عورت یہ ڈیمانڈ کر لے کہ اللہ مجھے شوہر چاہیے تو یقیناً اسے شوہر بھی دیا جائے گا۔ یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جو حوروں کے تعلق سے بڑے کنفیوز کرتے ہیں، اور کئی روایتیں حوروں کے تعلق سے آتی ہیں، میں نے ان کو تو چھوڑ دیا۔ بہت ساری ان کی تعریفات جو قرآن حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت رہیں گی، ان کا عالم کیا ہے۔ بعض حدیث میں یہ تک تذکرہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی جنتی والا عمل والا مرد ہے اور اس کی بیوی اس سے پریشان کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو یہ حور کہتی ہے تیرے پاس یہ کچھ دن ہے، کیوں اس کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، اس کے بعد تو اسے میرے پاس آنا ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی تذکرے احادیث کے اندر، آثار کے اندر ملتے ہیں، جس میں جنتی عورتوں کی بڑی صفات بتائی گئی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، ان کی خوبصورتی اور اللہ رب العالمین نے جو وہ نعمت جنتیوں کو دی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنت کے بیان میں ہمارا آخری پوائنٹ ہے اللہ کا دیدار۔ تو ہمارا آخری پوائنٹ ہے اللہ کا دیدار، کیونکہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو بھی نعمتیں دے گا، ان نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور اولا اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جنتیوں کے لیے جنت میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہوگی تو وہ ہے اللہ کا دیدار۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ جنتیوں کو سب سے اعلیٰ نعمت کون سی دی جائے گی تو آپ کہیں گے اللہ کا دیدار، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی جنتیوں کے لیے۔ دلیل صحیح بخاری اور مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 6549، صحیح بخاری 6549، ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ تعالی کل روز قیامت جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے حاضر ہیں رب، حاضر ہیں اے رب، ہر بھلائی تیری طرف سے ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اے جنتیوں۔ تو جنت والے کہیں گے حاضر ہیں اے رب، ہر بھلائی تیری طرف سے، تیرے ہاتھ میں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ تو اللہ کہے گا حل رضی تم، ایگری ہو، جنت سے خوش ہو، راضی ہو؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب، اے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، جبکہ تو نے تو ہمیں وہ دے دیا ہے جو کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا مکالمہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ رب العالمین سوال کر رہا ہے اے جنتیوں، جنتی کہیں گے حاضر ہیں اے رب، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہے گا ایگری ہو، راضی ہو، خوش ہو؟ کہے گا اللہ تعالیٰ کیوں خوش نہ ہو، جبکہ تو نے تو ہمیں وہ دے دیا جو کسی اور کو دیا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، کیا میں تمہیں اس جنت سے بھی زیادہ افضل کوئی چیز دے دوں؟ یہ جنت جو ہے نا، اس کی نعمتیں جنت، اس سے زیادہ افضل کچھ دے دوں؟ وہ کہیں گے اے رب اس جنت سے زیادہ افضل کیا ہوگا، اس جنت سے زیادہ افضل کیا ہوگا، کیا ہے اس سے جنت سے زیادہ افضل، کیا ہوگا اس جنت سے زیادہ افضل؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج سے میں تم پر اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، اب میں تم پہ غصہ نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کیا دے دی فضیلت؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اب میں تم پر غصہ نہیں ہوں گا، بات ختم۔ دوسری حدیث کے اندر دوسری چیز کا تذکرہ آتا ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 181 ہے، اسی طریقے مکالمے کے ساتھ صحیح بخاری 181، یہ دو حدیثیں آپ جمع کر لیں گے تو بات پوری کلیئر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت سے زیادہ افضل کچھ دوں؟ جنتی کہیں گے اس سے زیادہ افضل کیا ہوگا؟ کہا سنو، پہلی چیز تو یہ کہ اب میں تم سے راضی ہوں، تم پر کبھی غصہ نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جب جنتیوں سے کیا اس سے زیادہ کیا دوں، اس سے زیادہ کچھ اور دوں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت دے دی، ہمیں جہنم سے بچا لیا، اب کیا اس سے زیادہ چاہیے، سب کچھ تو دے دیا۔ دوسری حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں کیا کوئی اور چیز دے دوں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو گیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت دے دی اور جہنم سے بچا لیا، بات ختم ہو گئی نا، اب اور کیا مانگی، تو اس سے سب تو دے دیا۔ تب اللہ رب العالمین
اپنے چہرے کے آگے جو حجاب ہوگا وہ ہٹائے گا، اور جب لوگ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے تو کہیں گے اللہ تعالی اس سے عظیم اور اس سے بڑی نعمت ہمیں دی ہی نہیں گئی، اس سے بڑی اور اس سے عظیم نعمت ہمیں دی ہی نہیں گئی، اللہ کا دیدار۔ وہ دیدار کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، یہ دنیا کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ پاؤ، دیکھ نہیں پاؤ گے۔ صرف تجلی دی اور پہاڑ پر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ پر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کچھ دوں، کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں معاف کر دیا، چہرے روشن کر دیے، جنت دے دی، جہنم سے بچا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو کہیں گے کہ اس سے بڑی نعمت تو ہمیں دی ہی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار صرف جنتیوں کو کروائے گا۔ وہ جنتی، وہ افضل لوگ، وہ اونچے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے جیا ہوگا، آخرت تک کے لیے خود کو تیار کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو جنت میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی جائے گی تو وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار ملے گا اور اس کے بعد انہیں لگے گا کہ کوئی اور نعمت اس سے بڑی ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو جنت کے اندر ہمیں دی گئی وہ اللہ تعالیٰ تیرا دیدار ہے، اس سے اعلیٰ اور کیا ہوگا، اس سے اچھا اور کیا ہوگا، اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اور وہ بڑے خوش ہو جائیں گے اور اس خوشی کے ساتھ وہ جنت کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں جنت میں ایک بار داخل کر دیے گئے تو ہمیشگی کی جنت، جہنم میں ایک بار دے دیے گئے کفر و شرک کی وجہ سے تو ہمیشگی کا جہنم۔ اب یہی زندگی اور یہی انداز ان جنتیوں کا ہوگا اور وہ جنت کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تقریباً انہی بڑی بڑی باتوں پر جنت کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو بڑے بڑے پوائنٹس ہو سکتے تھے آپ کے سامنے اس کے اندر آ چکے ہیں، باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جنت کیا، اس کی تعریف کیا، اس کے نام کیا، کیسے انٹری ہوگی، کیا انداز ہوگا، جہنمیوں کو کیسے جنت میں لیا جائے گا، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، دروازہ، جنت کے درجات میں نے آپ کو بتائے، مٹی کیسی ہوگی، نہریں کیسی ہوں گی، محل کیسے ہوں گے، فروٹ کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جنتیوں کے اعمال بتائے، اور آج کے درس کے اندر میں نے بتایا کہ جنت مشکل راستے پر ہے، جن کا انتقال ہو گیا بلوغت کے پہلے ان کا کیا ہوگا، جنتیوں کے سردار کون ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت والے کون ہیں، جنت عمل سے نہیں رحم سے ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر جنت کی کچھ نعمتیں، ان نعمتوں میں اسپیشلی حور عین کا میں نے آپ کا ذکر کیا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اخیر میں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا، جس سے تقریباً جنت کا پورا بیان مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی ان باتوں کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری خدمتوں کو، ہماری محنتوں کو قبول فرما اور ہمیں دین کا دائی اور شیدائی بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔